السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 25۔ کوئی درد ہے جو ابھی دوا نہیں ہو سکا، وہ بچھڑ گیا ہے مگر جدا نہیں ہو سکا۔ کوئی ہے خلش جو کھٹک رہی ہے ابھی مجھے، کوئی شعر ہے جو ابھی بپا نہیں ہو سکا۔ وہ ملے اگر تو سے کہوں اے گلاب شس، کوئی تجھ سا کیا تیری خاک پا نہیں ہو سکا۔ وہ لالی تھا لیکن صرف نام کا، اس کی قسمت نام جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک ہی چیز نام سے مطابقت والی تھی اور وہ تھا بدن میں دوڑتا لہو، لال لہو، باقی سب کا کالا تھا۔ رنگ، نصیب، زندگی، رشتے، سب کالا، اندھیرے جیسا کالا، خضاب جیسا کالا۔ بازار حسن سے کوچ کیے سالوں گزر گئے، لیکن وہاں گزارے وقت کا لمحہ لمحہ اسے ازبر تھا۔ وہاں سے منسلک رشتہ آج بھی دل و جاں سے عزیز تھا۔ تنگ اندھیری گلیوں سے نکلنے کے بعد وہ دنیا کے لیے لال خان بن گیا، لیکن نازنین کے لیے لالی ہی رہا۔ وہ نازنین جس کے حسن اور آواز کی اٹھان کا سارا لاہور دیوانہ تھا، وہ نازنین جو سارا لاہور چھوڑ کر ایک مسافر پر مر مٹی تھی، اور وہ نازنین جسے سب چھوڑ گئے اور خسارے کے پہاڑ تلے دبا ہوا صرف ایک انسان منتظر ملا، لالی، نازنین کا لالی۔ وہ اپنی دنیا میں خوش تھی اور اسے آباد دیکھ کر لالی خوش تھا۔ وہ بازار حسن میں نہ رہی تو لالی کا وہاں رکنا بے مقصد تھا۔ وہ بھی سب چھوڑ چھاڑ اس مسکن سے واپس پلٹ آیا جہاں اس کی حیثیت ہمیشہ صفر رہی تھی، جس کے دل چیر لہجوں سے دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑا انہی کے پاس پلٹ آیا۔ لیکن اس بار سر پر جوتیاں برسانے والا باپ بنو مٹی تلے جا سویا تھا، ماں بیمار بستر مرگ پر تھی۔ ایسے میں جوان بیٹی کے سر پر آدھے ادھورے مرد کو دیکھ کر اطمینان سے موت کا انتظار کرنے لگی۔ ایک بار نازنین سے ملنا اس قدر مہنگا ثابت ہوا کہ اس نے ان راستوں پر دوبارہ جانے سے توبہ کر لی۔ اس کو خوش اور آباد دیکھنے کے لیے دعائیں کرنے لگا کہ دوریوں کو مٹانے، کچھ نہ کھونے اور سب پا لینے کا وظیفہ صرف دعا ہی تو ہے۔ یہ دعا کا اثر تھا یا دل میں پنہاں محبت کا کہ کسی پل چین نہ آنے پر بہن کو ساتھ لے کر نازنین سے ملنے کے سب وعدے توڑتا اس کے فلیٹ کی جانب چلا آیا۔ اس کے سب خدشے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ وہ ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں ہوگی، یہ تو اس نے کبھی خواب میں نہ سوچا تھا۔ کتنی ہی دیر اس کی حالت پر روتے خود کو کوستے گزر گئی۔ حورالعین کو نازنین کی حفاظت کا ذمہ سونپ کر واپس چلا آیا۔ وہ کتنا بے وقوف تھا، آستین میں سانپ چھوڑ کر مطمئن ہو چلا تھا۔ سعد علی چٹھا دبے پاؤں چلتا خوابیدہ حسن کے سرانے آ کھڑا ہوا۔ سالوں گزر جانے اور شدید بیماری کے باوجود اس کا حسن گلاب کی مانند تازہ تھا، یا شاید تھوڑا سا مرجھا گیا تھا، جیسے گلاب پر اوس پڑی ہو اور تازگی میں ہلکی سی نمی گھلائی ہو۔ ان کی زندگی میں بہت ساری عورتیں آئی تھیں، یا شاید ان کے نزدیک عورت کا وجود چند لمحوں کی وقت گزاری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن درجنوں عورتوں کو ٹھکرانے والے کو دو عورتوں نے قابل رحم بنا ڈالا۔ ایک کی محبت نے دنیا جہاں بھلا دیے اور پھر اسی کی نفرت میں خود کو بھلا دیا۔ اس محبت کو نفرت بنانے والی ان کے سامنے بے بس دراز تھی، تو بدلے کا یہ موقع ضائع کرنا اپنے ساتھ ناانصافی تھی۔ زندگی کو جہنم بنانے کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے، اور سوچ پر عمل کرنے کو ہاتھ گلے تک بڑھائے ہی تھے کہ حورالعین کے چہرے پر کسی اور کا چہرہ نمودار ہو گیا، ایک مسکراتا، ان کی حالت پر کہکے لگاتا، بے بسی سے ہنس اٹھاتا چہرہ۔ سعد علی چٹھا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ اتری تھی، چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے اور ارادہ لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئے، بلکہ قدموں کی لغزش نے کھڑے رہنا مشکل بنا دیا، تو واپس صوفے پر بیٹھ گئے اور کتنے ہی لمحے خوفزدہ نگاہوں سے حورالعین کی طرف دیکھتے رہے، جیسے ڈر ہو کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور انہیں دوبارہ وہی چہرہ نظر آئے گا۔ انہیں پہلی بار حورالعین سے خوف محسوس ہوا تھا، یا شاید اس چہرے سے جو چند لمحے پہلے دیکھا، لیکن جو بھی تھا اب حورالعین سے بدلے کا خیال دماغ کے کسی گوشے میں نہیں تھا۔ نگاہوں کے سامنے کوئی اور ہی منظر رواں تھا۔ سنیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس دن بھی ایک عام سا دن تھا جب آفس سے حویلی جانے کے لیے نکلے اور پارکنگ میں ایک انجان آواز نے قدم جکڑ لیے۔ انہوں نے مڑ کر آواز کے ماخذ کی جانب دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی سرخ کھلتے رنگ کا لباس پہنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔
یہاں کوئی اور ہوتی تو وہ کبھی نہ رکتے، لیکن اس لڑکی کا حسن قدم باندھ گیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بیگ اور کوٹ گاڑی میں رکھتے اس لڑکی کی جانب چلے آئے۔ مجھے جانتے ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ اس کی مسکراہٹ میں صبح سی تازگی تھی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں کہ مجھے اس طرح روکنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے لالی نے بھیجا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں آپ کو واپس نازنین تک لے جاؤں گی۔ اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اور مقابل کا پرسکون چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے کہنا آئندہ اگر اس نے میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی تو میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ نازنین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر میں نازنین کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی حویلی میں سب کو علم ہو گیا ہے اور میرے گھر والے کسی صورت ایک طوائف کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ ایک انجان لڑکی سے ذاتی گفتگو کر رہا تھا۔ لیکن آپ تو نازنین سے محبت کرتے ہیں اور میں نے سنا ہے محبت ہر چیز سے آگے ہو جاتی ہے۔ وہ شاید گفتگو کو طول دینا چاہ رہی تھی۔ ہاں، محبت ہر چیز کے آگے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے خاندانی وقار کو جھٹلا کر اپنی محبت برقرار رکھی، ساری دنیا سے لڑ کر نازنین کا ساتھ حاصل کیا۔ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، لیکن عزت سے بڑھ کر نہیں۔ وہ آج بھی 2 کے انسان سے رابطہ کیے ہوئے ہے، اپنا ماضی بھلا نہیں پا رہی، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جسے میں گند سے اٹھا کر لایا ہوں وہ مجھ سے منسلک ہو کر بھی اس بدنام محلے کو بھول نہ پائے۔ پھر میں انہیں کیا جواب دوں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے جدا نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ معاملہ خود دیکھ لوں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اس کے جواب کا مطلب تھا کہ اب اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو مشکل نہ ہو تو مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں، دراصل یہاں رکشہ آسانی سے نہیں ملے گا۔ اس کو گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا گیا۔ یہ سعد علی چٹھا اور حور العین کی پہلی ملاقات تھی، جو آخری ہرگز نہیں تھی۔ رقیہ کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ زبیر کو ضروری کام کے سلسلے میں شہر واپس جانا پڑ گیا۔ وہ خود گاڑی لے گئے جس پر لامیا یہاں آئی تھی، اور اپنی گاڑی وہیں مشتبہ کے لیے چھوڑ آئے۔ یہاں کوئی خاص سامان نہیں تھا جسے سمیٹنے کی ضرورت تھی، سو بہت جلد واپسی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ سیغم اور عباس صاحب کے لیے ان کی اچانک واپسی حیران کن تھی، لیکن وہ دونوں ان کی مشکل حل ہو جانے پر خوش بہت تھے۔ ماما، آپ واقعی حویلی جائے بنا واپس چلی جائیں گی؟ مشتبہ کو بار بار بڑی امی کی دل آزاری کا خیال آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کئی دنوں کا ضبط اس وقت ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ اب تو آپ کو علم ہو گیا ہے کہ آپ کی بہن زندہ ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے حویلی والوں سے رشتہ توڑا تھا نا، تو اب وہ وجہ ہی نہیں رہی۔ مشتبہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشتبہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آنٹی، حویلی چلتے ہیں نا، اسی بہانے میں بھی ماما کا گھر دیکھ لوں گی، ماما سے منسلک لوگوں سے مل لوں گی۔ لامیا بھی مشتبہ کی ہمنوا بن گئی۔ مشتبہ بڑی امی کا سوچ رہا تھا اور لامیا اپنی ماں کا۔ ان دونوں کو علم ہی نہیں تھا کہ حویلی والوں پر رقیہ کے بہت سے حساب باقی تھے۔ انہیں آج بھی اپنی چیخیں ستاتی تھیں جو انہوں نے ابا جان کے قدموں میں بیٹھ کر اس قدر تذلیل سے بچنے کے لیے ماری تھیں۔ کتنے مہینے کسی اور سے منسوب رہ کر، کسی اور کے خواب سجا کر، کسی اور کے نام کی مہندی لگا کر عین وقت پر سب بدل ڈالا گیا۔ نگاہ پر کوئی اور نام لکھ دیا گیا، ان کی زندگی میں کوئی تیسرا شامل کر دیا گیا۔ انہیں اس فیصلے سے اتنا دکھ نہیں تھا جس قدر دکھ اپنوں کی سخت دلی اور بے حسی نے پہنچایا تھا۔ کوئی بہن بھائی ان کی مدد کو آگے نہیں آیا، اور ماں حضور کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتی تھیں۔ آنٹی کیا سوچ رہی ہیں؟ لامیا کے کندھا ہلانے پر سوچوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ سالوں بعد ماں سے ملنے کا خیال ہی رونگٹے کھڑے کیے دے رہا تھا۔ دل موم کی مانند پگھلنے لگا تھا کہ کیسے اتنے سال ماں جی کے بغیر گزار دیے۔ وہ دونوں تو ہاسٹل کے چند دنوں میں ماں جی سے اداس ہو کر بیمار ہو جایا کرتی تھیں، تو اس قدر بے حسی وجود میں کہاں سے امڑ آئی؟ لامیا اور مشتبہ کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میمونہ مہمان خانے میں بیٹھی میزبان کی منتظر تھیں۔ انہوں نے افشین سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا اور اب بنا حازم اور کنزا کو بتائے یہاں چلی آئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ان کا یہ فیصلہ گھر میں بھونچال لے آئے گا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔
وہ رشیدہ کو انکار کر چکی تھیں اور ایسا انہوں نے خوشی کے ساتھ نہیں کیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر ایک قدم اٹھایا تھا، تو اب رکنا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ ذرا سا ٹھہرنا پہلے قدم کے نشان مٹا سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ انتظار کے طویل لمحوں سے اکتاہٹ کے آثار بیدار ہونے لگے تھے کہ اسی وقت ایک طرح دار سی عورت وہاں چلی آئیں۔ میمونہ پہلی نظر میں ہی جان گئیں کہ وہ افشین کی والدہ تھیں کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ مشابہت تھی۔ میں حازم کی والدہ ہوں۔ میمونہ نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ افشین نے آپ کی آمد کا اشارہ دیا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گی۔ ثمینہ نعیم نے ایک ادا سے کندھے پر ٹکائی شال درست کرتے جواب دیا اور اسی دوران ملازمہ لوازمات لیے چلی آئی۔ انہیں افشین کے تیور دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ اس گھر میں اس رشتے کو قبول کر لیا جائے گا، اسی لیے وہ فوراً مدعے کی بات پر آئیں کیونکہ وقت حالات مزید دیر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، مجھے واقعی بہت جلدی ہے۔ میں بہت عرصے سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی لیکن کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، مگر جب افشین کو دیکھا تو میری تلاش ختم ہو گئی۔ افشین میرے حازم کے لیے بہترین جوڑ ہے اور بچے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی سبب میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ میمونہ شفیق نے بغیر کوئی لگی لپٹے لگائے واضح بات کی۔ آپ کی سب باتیں ٹھیک لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت ناز و نام سے پالا ہے، سو مجھے بہت سارے تحفظات ہیں۔ میمونہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، سو چونکنا فطری تھا۔ مطلب کیسے تحفظات؟ افشین نے مجھے بتایا آپ کا گھر کیسے علاقے میں ہے اور سہولیات بھی ناکافی ہیں۔ آپ غلط مت سمجھیے گا لیکن آپ میرے گھر کا ماحول دیکھ رہی ہیں، یہاں ہر طرح کی سہولت ہے، ملازمہ موجود ہے، میری بچیوں نے کبھی ہل کر پانی نہیں پیا۔ ایسی صورتحال میں بیٹی کی پسند سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی میرے خدشات بے جا نہیں ہو سکتے۔ میمونہ نے بات واضح کی تھی تو دوسری جانب سے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ انہیں ایسے دو ٹوک جواب کی توقع نہیں، سو کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ چند ساتوں بعد بولیں تو لہجہ اور الفاظ نپے تلے تھے۔ ہمارے وقتوں میں لڑکے کی شرافت دیکھی جاتی تھی، سہولتیں اور مال اسباب خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جدید وقت ہے تو میں آپ کے خدشات کو غلط نہیں کہہ سکتی۔ یقیناً آج کل وہ سب ضروری ہوگا جس کی بات آپ نے کی۔ جہاں تک گھر کی بات ہے تو حازم کافی عرصے سے گھر بدلنے کا کہہ رہا تھا، میں ہی راضی نہیں تھی، لیکن اب یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا کماتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میمونہ کی باتیں مقابل کے چہرے پر سکون کے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ تو پھر آپ رشتہ پکا سمجھیے، میری افشین آج سے آپ کی بیٹی ہوئی۔ جہاں چند لمحے پہلے سنجیدگی کا راج تھا وہاں اس لمحے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میز پر رکھے کیک کو ہی مٹھائی کے طور پر استعمال کرتے منہ میٹھے کر لیے گئے۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ جی جی کہیے۔ میں چاہتی ہوں فی الوقت حازم کو کچھ پتہ نہ چلے۔ چند دن بعد جمعہ ہے اور اس بابرکت دن سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ میمونہ کی بات پر انہیں سوچنے میں چند لمحے لگے لیکن جواب اس بات میں ہی تھا۔ وہ ساری حقیقت سے واقف تھیں کہ یہ اجلت صرف ہمسائی لڑکی کی وجہ سے تھی، سو اعتراض کا نقطہ نہیں اٹھایا۔ اسی دوران افشین وہاں چلی آئی تھی، اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ کتنے سالوں سے اس دن کی منتظر تھی لیکن صرف عزت کی وجہ سے حازم موجود نہیں تھا، اسے بتایا نہیں جا سکتا تھا اور اسی لیے یہ خوشی پھیکی محسوس ہو رہی تھی۔ عزت کا خیال آتے ہی منہ کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ زبیر احمد میٹنگ روم سے نکل کر اپنے آفس میں داخل ہوئے کہ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی۔ وہ آج کے دن بہت خوش تھے، سالوں بعد زندگی کسی ڈگر پر آئی تھی، ایسے میں مختار احمد کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تیکھی تلخ باتیں سننے کا دل نہیں تھا لیکن خاموشی کے سوا انہوں نے کبھی کچھ کیا اور نہ اب کر سکتے تھے۔ آپ کب آئے؟ کوٹ ہینگ کرتے صوفے پر ان کے مقابل آن بیٹھے۔ میرے آنے جانے کی فکر چھوڑو زبیر، اپنا بتاؤ۔ انداز ہمیشہ کی طرح کڑوا تھا۔ میں کیا بتاؤں، آپ کے سامنے تو ہوں۔ کلاس وال کے باہر سے ورکر گزرتا نظر آیا تو اسے ہاتھ سے کافی کا اشارہ کرتے صوفے سے ٹیک لگا کر مطمئن انداز میں بیٹھ گئے۔ پیر شاہ آنے کا وقت نہیں تمہارے پاس؟ تب 100 مصروفیات نکل آتی ہیں، لیکن علی پور جانے کے لیے بہت فراغت میسر ہے، دن نہیں بلکہ راتیں وہاں بھی گزاری جا رہی ہیں۔ آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں؟
ان کا باخبر انداز شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں سوال کر بیٹھے، شاید یقین کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ زبیر۔ جی میں علی پور میں تھا، بلکہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ تھا، اور کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے۔ زبیر احمد کے لہجے میں تلخی اتری تھی۔ مختار احمد نے چونک کر سامنے بیٹھے اپنے فرمانبردار بیٹے کا تلخ انداز دیکھا۔ وہ تو ان کی ناانصافیوں پر بھی چپ رہنے والا انسان تھا۔ ایک دن اور رات میں ایسا کیا ہو گیا جو لہجے کے ساتھ آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا، جس نے مزاج میں اجنبیت پیدا کر دی؟ یہ مختار احمد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی، پھر ایک رات میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ مختار احمد غصے میں رشتوں کا پاس بھی بھول گئے۔ وہ جیسے الفاظ اور اشارے بہو کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس نے زبیر احمد کا خون کھولا دیا۔ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں ابا جان؟ ایک بیٹا کھو کر دوسرے کی ساری زندگی تباہ کر دی، آپ کو ذرا برابر ندامت نہیں؟ میں ساری زندگی حیدر شاہ کو غلط سمجھتا آیا، ان پر نافرمانی اور ناانصافی کے الزامات لگاتے آیا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور میں غلط۔ مجھے بھی سالوں پہلے آپ سے اور آپ کے فیصلوں سے دور چلے جانا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دینا چاہیے تھا۔ تو اب چلے جاؤ، دیر بھی نہیں ہوئی، لیکن میرا پوتا میرے حوالے کر کے جاؤ۔ ان کی ضد ابھی بھی مشتبہ تھا۔ ان کی ایک ہی گردان نے زبیر احمد کے ضبط کی تنابیں توڑ دیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا مشتبہ کو ایسا غائب کر دیں کہ مختار احمد اس کے نام کے انسان کو بھی بھول جائیں۔ کیوں مشتبہ؟ مشتبہ ہی کیوں؟ ساری قربانیاں میں ہی کیوں دوں؟ ساری بربادیاں میرے حصے میں ہی کیوں آئیں؟ اب میرا بیٹا آپ کا کوئی ظلم نہیں سہے گا۔ آپ کو گدی کے لیے وارث چاہیے ہے نا؟ تو میرا بیٹا اکلوتا وارث نہیں ہے۔ جائیں جا کر دوسرے پوتے کو ڈھونڈیں اور اپنی جھوٹی شان والا پرچم بلند کریں۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے میرے حال پر رحم کریں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ ملازموں کی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دوسرا پوتا؟ مطلب تم حیدر سے رابطے میں ہو، تمہیں سب پتہ ہے وہ کہاں ہے، کیسا ہے، اس کے بیوی بچے، تمہیں سب خبر تھی، اور سالوں مجھے بیوقوف بنائے رکھا۔ مختار احمد کے لیے یہ انکشاف عام بات نہیں تھی۔ انہیں ہمیشہ سے اس بات کا شک رہا تھا، لیکن زبیر نے ان کے شک کی تردید کی تھی، ہمیشہ انکار کیا۔ زبیر کی کڑی نگرانی کرنے کے بعد شک کے سائے دھندلا گئے تھے، اور آج ان کا شک مجسم سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ یقین کرنے پر متعامل تھے کہ سادہ مزاج زبیر کیسے اتنی بڑی بات چھپا گیا۔ یقیناً رقیہ نامی بلا کا کارنامہ تھا۔ ہاں، میرے سب سے رابطے ہیں، مجھے سب کی خبر ہے، کون کہاں ہے، کیسا ہے، سب معلوم ہے۔ حیدر شاہ کے بیٹے کا نام اذلان حیدر شاہ ہے۔ اب میرے بیٹے کی جان چھوڑ دیں اور جائیں اپنا دوسرا گدی نشین ڈھونڈیں۔ زبیر نے باقاعدہ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ مختار احمد شوق کی کیفیت میں تھے، انہیں یقین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسی لمحے سیکرٹری اجازت لیتا اندر داخل ہوا، اور اس کے پیچھے ایک اور انسان تھا جو گلاس وال کے باہر رک گیا۔ سیکرٹری نے تعارف کروایا تو انہوں نے فوراً سے اندر بلوا لیا۔ وہ ابا جان کے سوال و جواب کا مزید سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے نبیل درانی کو فوراً بلا لیا۔ آفس میں داخل ہوتے نوجوان کے تعارف نے مختار احمد کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑکی کی یہاں موجودگی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لیکن تنہائی میں۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنا مدعا بیان کیا اور کنکھیوں سے مختار احمد کو دیکھا۔ ٹھیک، میرے ساتھ آؤ۔ زبیر احمد اپنے ساتھ اسے آفس سے لے کر نکل گئے۔ مختار احمد کو ان سے ایسی حرکت کی ذرا برابر امید نہیں تھی، سو کئی لمحے حیرانی کے سپرد کر دیے۔ اس قدر توہین نے ان کا چہرہ سرخ کر دیا۔ انہیں ابھی زبیر سے اس کی غداری کا حساب لینا تھا، لیکن اس کی حرکت انہیں بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا، اسی لیے فوراً کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور واپسی کے لیے نکل گئے۔ سر، مجھے اپنے دادا کے کیس میں بہت ساری باتیں ایسی معلوم ہوئی ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے، اور مجھے امید ہے وہ سب جان کر اس کیس میں انجان نہیں رہ پائیں گے۔ عالیہ خان درانی، جو کہ میرے والد کی پھپھو اور آپ کی والدہ تھیں، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ زبیر اس کی بات سن کر ساکت رہ گئے۔ یہ سب تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہیں یقین کرنے پر تعمل ہوا۔
میری امی جان نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری والد اور دادا ان کو زہر دینا چاہتے تھے، بلکہ ویسے ہی جیسے انہوں نے اپنے بھائی ندیم خان کو دیا تھا، لیکن آپ کی والدہ نے چاقو سے میرے والد پر حملہ کر دیا۔ میرے والد کو زخمی دیکھ کر دادا غصے سے پاگل ہو گئے اور اسی چاقو سے عالیہ خان درانی کو مار ڈالا۔ میری والدہ اس واقعے کی عینی شاہد ہیں۔ زبیر احمد کے لیے انکشاف سہنا آسان نہیں تھا۔ اگر انہیں سب معلوم تھا تو اتنے سال خاموش کیوں رہیں؟ کس کے سامنے بولتی؟ کون ان کا ساتھ دیتا؟ وہ سب کا انجام دیکھ چکی تھیں، اسی وجہ سے بول کر بے موت مرنا نہیں چاہتی تھیں۔ لیکن آج جب اسلم خان درانی قانون کے شکنجے میں پھنسا ہے تو وہ خاموش نہیں رہیں۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اپنی والدہ کے قتل کا بدلہ لیں، وگرنہ میں اور تاشفین جتنی بھی کوشش کر لیں، اسلم خان درانی کو زیادہ دیر سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھ پائیں گے۔ ہمیں آپ اور ندیم خان کی اولاد کی ضرورت ہے۔ نبیل انہیں قائل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، سو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ سالوں کی راکھ کو ریندنے کے لیے ہمت درکار تھی، سو لمحے میں فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ لیکن آپ ایک دن سے زیادہ وقت نہیں لے سکتے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے والد تک خبر نہ پہنچے، کیونکہ وہ اسلم خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ انہیں مختار احمد کے متعلق خبردار کرنا نہیں بھولا۔ نبیل نے ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھے تو انہیں تنہا چھوڑنا بہتر لگا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اور اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ تاشفین سے دوستی نبھانے کی آخری حد تک چلا آیا تھا۔ رات کے وسیع سائے سڈنی پر سایہ فگن تھے۔ اندھیرے میں بادلوں کے جھنڈ دھیرے سے آسمان پر پھیلے اور کسی کو خبر ہونے سے پہلے اوپرا کے سرزمین کو چھونے لگے۔ بوندوں کا برسنا تھا کہ شہر کا مزاج ایک دم بدل گیا۔ ہر کوئی سب کام چھوڑے بارش کا استقبال کرنے لگا، کیونکہ موسم گرما کی پہلی بارش تھی جس نے کافی دنوں بعد جھلک دکھلائی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ایک کے جانے سے بادل سڈنی سے روٹھ گئے ہوں، لیکن آج گھنگور گھٹائیں سب ناراضگیاں بھلائے برستی چلی جا رہی تھیں۔ اذلان چھاتا پکڑے بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل آیا۔ بارش نے لامیا کی یادوں کو مزید ہوا دی۔ ٹپ ٹپ برستی بوندوں کو قدموں تلے رونتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑکوں پر جمع بھیڑ نے راستہ روکا اور نہ ہی منچلے جوانوں کا شور و غم متوجہ کر سکا۔ قدموں میں تھکن اترنے لگی تو مزید چلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ ہاربر برج پر پہنچ چکا تھا۔ دور اوپرا کی روشنیاں چمک رہی تھیں اور نیچے پرسکون دریا پر قطرے چھم چھم رقص کرتے گر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے اذلان، یہاں کھڑے ہو کر مجھے اپنے وجود میں بہت مثبت لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ اس لمحے لامیا کی بات کا قائل ہوا۔ لامیا کی اس جگہ سے محبت سمجھ سے باہر تھی، لیکن اس وقت سب سمجھ آ رہا تھا۔ تنہائیوں کے احساس کے ساتھ وہ جگہیں ہی راس آتی تھیں جہاں کی خاموشی بولتی ہو۔ اس برج کی اونچائی کے سامنے اپنی تکلیف بہت چھوٹی لگتی۔ اذلان نے فوراً سے سر اوپر اٹھا کر اونچائی محسوس کی۔ دل میں ہلکے ہلکے سکون اترنے لگا۔ اس کے نیچے رواں دریا کے پانی میں کسی ماہر طبیب سی مرد شناسی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ پانی میری نگاہوں کے عکس سے میرا درد چن لیتا ہے۔ اس پر رواں کروز اور فیریز یہاں سے گزرتے میرے درد اپنے ساتھ بہت دور لے جاتے ہیں، مجھے یقین دلاتی ہیں کہ اس وقت کی کیفیت دوبارہ مجھ تک نہیں لوٹ کر آئے گی۔ وہ برج کی آہنی سلاخوں کے ساتھ لگ کر نیچے دریا کی جانب دیکھنے لگا۔ قطروں کا پانی کو چھونے کا منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ چند لمحوں کو واقعی ہی سب بھول گیا۔ اگر کبھی لوٹ بھی آئے تو میں ان سے شکوہ نہیں کرتی، بلکہ دوبارہ ان کے سپرد کر دیتی ہوں۔ ایک نئی کوشش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں نا، جیسے اب کر رہی ہوں۔ اس نے برج کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس لمحے لامیا کے حوالے سے سب شکوے پانی میں بہا دیے۔ وہ اب اسے کوئی الزام نہیں دینے والا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا لامیا جب بھی آئے وہ اسے پہلے جیسا ہی ملے گا۔ آہ لامیا، تمہاری باتیں ہمیشہ بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ بارش تھمنے لگی تھی۔ اب بوندوں کی رفتار بہت کم تھی، سو اس نے چھتری بند کر دی۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس کے خیال میں سبین کو پہنچ جانا چاہیے تھا، جسے برج پر پہنچ کر ہی میسج کیا تھا۔ وہ من ہی من میں اس انہونی پر ہنس رہا تھا۔ سبین سے رہنے والی الجھن نہ جانے کب ختم ہو گئی۔ اس کی شرارتوں سے ناپسندیدگی کا بھی وجود نہیں رہا۔
لامیا کی باتوں کی طرح وہ دوستوں کا اخلاص بالکل دوستی کا مطلب بھی بعد میں ہی سمجھا تھا۔ ڈینی، مائیکل، جوزف سب اس کے بہترین دوست تھے، لیکن تکلیف کے لمحات میں صرف سبین ساتھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش صرف اس کی تھی۔ میں اس لامیا سے بہت تنگ تھی۔ اب تم بھی یہاں آنے لگے ہو؟ وہ اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ سبین کے بچ سے اکتاہٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سبین، تم میرے ساتھ بھی ویسا بول سکتی ہو جیسے لامیا کے سامنے بولتی ہو۔ یہاں لامیا ہوتی تو یقیناً اس انہونی پر بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ اس آفر سے پہلے سبین کا حیرت سے منہ کھلا اور پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ موبائل پر کال آنے لگی تو اس کی ہنسی تھمی اور اسکرین پر نام دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اذلان بھی لامیا کا نام دیکھ چکا تھا۔ تم بولنا نہیں وگرنہ وہ بات نہیں کرے گی، سبین کے کہنے پر وہ دور ہٹنے لگا، لیکن سبین نے ہاتھ بڑھا کر روک لیا۔ موبائل کان سے لگانے کی بجائے اسپیکر آن کر دیا۔ کیسی ہو سبین؟ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ سبین کو اس کے لہجے میں سڈنی جیسی اداسی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اذلان اس کی آواز سن کر ہی بےتاب ہو گیا۔ دل چاہا سبین سے موبائل کھینچ لے، لیکن یہ بھی جانتا تھا ایسی کوشش بے سود تھی۔ اب تو بتا دو کس جہان میں پہنچی ہوئی ہو؟ میں پاکستان میں ہوں سبین۔ اذلان اور سبین کے لیے یہ خبر دھماکہ خیز تھی۔ واپس کب تک آؤ گی؟ ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، لیکن بہت کوشش کر رہی ہوں سب جلد از جلد ختم کر سکوں۔ میں تمہاری آسانی کے لیے دعا کروں گی۔ تم نے اذلان کو دیکھا یا ملی ہو اس سے؟ اذلان کو اپنا نام سن کر خوشی ہوئی۔ وہ اسے بھولی نہیں تھی، یہ احساس خوش فہم تھا۔ ہاں، دیکھا تھا۔ سبین نے گردن موڑ کر نگاہیں اس پر ٹکائیں۔ بہت اداس تھا۔ اس کی شوخی تم اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو، یہاں بس اس کی خاموشی باقی ہے۔ اذلان نے رخ موڑ لیا اور فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں جب واپس آؤں گی تو اس کے لیے بہت ساری نئی باتیں لے کر آؤں گی، جنہیں سن کر وہ بہت حیران ہوگا، اور جو میری طرح اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ ایسی کون سی باتیں ہیں؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ہمیشہ کی طرح سبین سے تجسس برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کن کے گھر رہ رہی ہوں؟ مجھے کیسے پتہ؟ زبیر احمد کے گھر، مطلب اذلان کے چچا اور ان کی وائف میری خالہ ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے مشتبہ، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی کزن بھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب اذلان کو پتہ چلے گا تو وہ یقین ہی نہیں کرے گا۔ لامیا کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اذلان تک پہنچ چکے تھے، اور اذلان حیرانی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ یہ تو واقعی سرپرائز ہے۔ سبین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے سوا کیا کہے۔ لامیا، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ دوسری جانب سے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ سبین، میں پھر تم سے بات کروں گی۔ سبین کے خدا حافظ کہتے ہی فون بند ہو گیا۔ اذلان سبین سے بنا کچھ کہے واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس کی چال وجود میں برپا طوفانوں کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اس کے قدموں کو آگے بڑھتا دیکھتی رہی۔ سردیوں کا دن اپنی فطرت سے مجبور بھاگتا دوڑتا گزر گیا۔ سب کچھ جلدی کرنے کے باوجود ان کو سب مارکیٹ میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ تاشفین کو زارا کے لیے کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹے گھومنے کے بعد انہیں ایک سوٹ پسند آیا، اور اپنا کام ختم ہوتے ہی واپس سب کے ساتھ آ ملے۔ ودود تب تک سارا کام ختم کر چکا تھا، سو واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ودود نے کہیں کھانے کے لیے رکنے کی بجائے KFC کے ڈرائیو تھرو سے کام چلایا اور گاڑی علی پور کے راستے پر ڈال دی۔ مجھے ہرولین کے پاس ہی چھوڑ دیتے۔ سیما جب سے ساتھ کو اس کے پاس چھوڑ کر آئی تھیں تب سے بے چین تھیں۔ اب بھی واپس گاؤں جانے پر دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی، آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کر لیں۔ ایک دو دن حویلی رک جائیں، میں ہاسپٹل آ جاؤں گا۔ ودود کو ان کی تھکن کا احساس تھا، دوسرا وہ اس اہم موقع پر انہیں حویلی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیٹی کی خوشیاں دیکھنا ان کا حق تھا۔ تم جب بھی کسی بات پر اڑ جاتے ہو تو کسی کی ایک نہیں سنتے۔ ان کے لہجے میں ذرا برابر لچک نہ پا کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تاشفین، تم سعد سے بات کر کے حور کا پوچھ دو۔ انہیں معلوم تھا ودود کال نہیں کرے گا، اس لیے تاشفین سے کہا۔ تاشفین نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً سے چچا کو کال ملا دی۔ چچی کے متعلق ساری تفصیل جان کر ماں کو بتائی تو شیما کو کچھ تسلی ہوئی۔ انہوں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تو نیند نے حملہ کر دیا۔ اسی لمحے ودود کی بات سچ لگی، وہ واقعی بہت تھک گئی تھیں۔ اس کی اکھڑ طبیعت میں احساس کا پہلو اطمینان بخش تھا۔ ان کی نیند کا خیال کرتے ودود نے
گانے بند کر دیے۔ تاشفین موبائل پر مصروف ہو گئے، جبکہ زارا اور نور دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگیں۔ علی پور قریب ہی تھا جب ودود نے تاشفین کی جانب جھکتے ہوئے آہستگی سے کچھ کہا۔ انہوں نے چند لمحے سوچا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ زارا اور نور العین تب چونکی جب گاڑی سفید حویلی کے بجائے کہیں اور آن رکی۔ شام کے ملکچے اندھیرے کے باوجود وہ سیاہ آہنی دروازہ پہچان گئے، لیکن شیما سعید کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے انجان مسکن کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کہاں رک گئے ودود؟ انہوں نے سب کو گاڑی سے نکلتا دیکھا تو حیرانی سے پوچھ لیا۔ آپ آئیں امی۔ تاشفین نے چند شاپنگ بیگز پکڑ لیے اور ودود نے شیما بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ دروازہ کھولتے وہ سب اندر بڑھ آئے۔ وہ دونوں بیٹوں کے پراسرار حرکتوں سے خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں دل کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا خوف رقیہ کی صورت سامنے کھڑا تھا۔ قدموں تلے زمین لڑکتی محسوس ہوئی۔ بھابی! رقیہ کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے، لیکن لبوں کی حرکت شیما واضح محسوس کر گئیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بنا اجازت بہہ نکلے تھے۔ شیما کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ ان کی حالت کا احساس کرتے رقیہ آگے بڑھ آئیں اور ان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک عرصہ مجھے انتظار رہا کہ حویلی میں کوئی میرے گھر آئے گا، اور اس غلط فہمی کا چہرہ صرف آپ تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ امید تھی کہ سب رقیہ کو بھول جائیں، لیکن شیما بھابی نہیں بھولیں گی۔ کوئی مجھ تک نہ آئے لیکن وہ آئیں گی۔ لیکن یہ خیال جھوٹے نکلے۔ بہت سال لگے مجھے اس غلط فہمی سے نکلنے میں۔ رقیہ کی آواز رونے کے باعث بھاری ہونے لگی۔ کوئی نہ آتا بھابی، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ اپنی رقیہ کو اس قدر تنہا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں حویلی والوں سے بہت سارے شکوے تھے، لیکن بھابی کو سامنے دیکھ کر صرف اپنی تنہائی کا غم یاد رہا۔ میں گئی تھی رقیہ، سب سے چوری چھپ کر، اپنا گھر داؤ پر لگا کر میں تم سے ملنے گئی تھی۔ میرے لیے پیروں کی حویلی جانا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر مختار احمد نے میری کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے مجھے حویلی کے دروازے سے واپس کر دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ابا جان کو اطلاع کر کے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دیں۔ اس کے بعد مجھ میں ایسی کوئی کوشش کی ہمت نہ رہی۔ وہ اسے ان دنوں کا بتا رہی تھیں جب وہ پیر شاہ کی رہائشی تھیں۔ پیروں کی حویلی میں گزاری زندگی وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بھابی کی بات پر انہیں بالکل شک نہیں گزرا، کیونکہ مختار احمد سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر شکوے شکایات ختم ہو گئے ہوں تو اندر چلیں۔ ودود کی بات نے دونوں کو ماضی کے حصار سے نکال دیا۔ رقیہ سب کو اپنی حمایت میں اندر لے آئیں۔ مجتبیٰ سب کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھا۔ لامیا ایک کونے میں کھڑی سب کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تصور میں ماما کو ان سب کے ساتھ کھڑا، ہنستا مسکراتا، باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، بالکل رقیہ آنٹی کی طرح۔ اس پل اس کا دل چاہا کہ وہ سب کے لیے انجان نہ بنے۔ اس کا تعارف لامیا ابراہیم کلثوم فاطمہ کی بیٹی کہہ کر کروایا جائے۔ وہ سب کے ساتھ ویسے ہی ملے جیسے رقیہ آنٹی مل رہی تھیں، لیکن یہ خواہش فی الوقت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ رقیہ آنٹی کو نہ جانے کون سے خدشات لاحق تھے۔ اپنی خواہش کے حصار سے نکل کر اس نے موبائل نکالا، چپکے سے یہ منظر کیمرے میں قید کر لیا، اور فوراً سے قید لمحہ بابا کو واٹس ایپ کر دیا۔ پھپھو، ہم آپ کو تاشفین بھائی کے نکاح کے لیے مدعو کرنے آئے ہیں۔ اس نکاح میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ودود کی بات پر سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ بالکل، اور آپ کو کسی بہانے کا جواز نہ دینے کے لیے شاپنگ بھی کر لائے ہیں۔ تاشفین نے فوراً شاپنگ بیگز ان کے سامنے رکھے۔ رقیہ کی آنکھیں انہی مناظر کو تو ترستی تھیں۔ ایسی امیدیں اپنے بھائیوں سے تھیں، لیکن عملی جامہ ان کی اولادیں پہنا رہی تھیں۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں دونوں پر بے تحاشا پیار آیا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آپ ہماری اکلوتی پھپھو ہیں۔ اس اہم موقع پر آپ کو یہ کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ تاشفین نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنائیت کا احساس دلایا، لیکن ان کا ذہن اکلوتی پر اٹک گیا۔ انہوں نے کنکھیوں سے لامیا کو دیکھا، جس کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ آپ آئیں گی نا پھپھو؟ نور العین کے لہجے میں انجانا سا خوف تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ نہیں آئیں گی۔ ایک شرط پر۔ ان کی بات پر سب چونکے تھے۔ کیسی شرط؟ تم سب لوگ مجتبیٰ کے نکاح میں شرکت کرو گے۔ اتنی خوبصورت شرط جان کر سب کے چہرے کھل گئے۔
رقیہ تم نے گل کو نہیں پہچانا؟ شیما نے گل کا تعارف کروایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ حویلی چھوڑ کر آئی تھی تو گل 14-15 سال کی لڑکی تھی اور اب اس کی جوانی پختگی میں داخل ہو رہی تھی۔ سب کو مگن دیکھ کر لامیا وہاں سے گھسک آئی۔ صحن میں خنکی تھی لیکن اس وقت اسے کھلی ہوا کی اشد ضرورت تھی۔ موبائل پر میسج ٹون بجی تو موبائل دیکھنے لگی جہاں پاپا کا میسج تھا۔ تصویر دیکھ کر ہارٹ شیپ ایموجی بنا کر بھیجا گیا۔ چوری چوری تصویریں لینا اچھی عادت نہیں۔ اس کے بالکل قریب سے آتی آواز نے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کسی کی پرسنل سپیس میں گھسنا تو بہت اچھی بات ہے نا؟ لامیا اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن اس کی شوخیاں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آپ الزام لگا رہی ہیں؟ میں آپ سے بہت فاصلے پر کھڑا ہوں۔ اعتراض کو رد کرتا ہوا مزید قریب آ گیا۔ میں آپ پر کیوں الزام لگاؤں گی؟ یہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ گفتگو کو طول دینا چاہتی ہوں۔ ودود نے سنہری آنکھوں میں غصہ اترتا دیکھا۔ مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے شدت سے اس کی بات رد کی۔ اچھا تو پھر آپ میرے فارم ہاؤس پر کیوں آئی تھیں؟ لامیا وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا چکی تھی لیکن اس کی بات نے قدموں کو ساکت کر دیا۔ لامیا فارم ہاؤس گئی تھی؟ یہ بات وہ کیسے جان سکتا تھا؟ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی۔ انکار کرنے سے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر شاید یہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے والی بھی کوئی اور ہوگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے لامیا کی بات پر یقین آ گیا ہو۔ بالکل، یقیناً کوئی اور ہوگی۔ لامیا نے فوراً اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن غلطی کی تھی۔ ہاں؟ کیا سنہری آنکھیں اتنی عام ہیں؟ لامیا اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی لیکن چند لمحوں بعد سب سمجھ آ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں کی انفرادیت کو بھول گئی۔ شہد رنگ آنکھیں اسے سینکڑوں میں ممتاز کرتی تھیں۔ آپ کی جاسوسی ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ لامیا کو اس انسان سے خوف محسوس ہونے لگا جو مقابل کو ضد کرنے کے سب گر جانتا تھا۔ آپ کو میری اجازت کی ضرورت تو نہیں لیکن میرے سوالوں کے جواب دے جاتی تو اچھا رہتا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو لامیا نے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اسے اب مزید اس انسان کے قریب رکنا نہیں تھا۔ مطلب آپ سے جواب لینے کے لیے آپ کو پابند کرنا پڑے گا؟ وہ جس رفتار سے آگے بڑھی ودود بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے آیا۔ وہ غصیلے انداز میں کچھ کہنے کے لیے مڑی کہ اپنے پیچھے آتے ودود سے ٹکرا گئی۔ لامیا کا سر اس کی ٹوری سے نہایت زور کا لگا تھا۔ سوری، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ودود نے فوراً سے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ چند لمحے کڑی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اندر بڑھ گئی۔ واہ، یہ گناہگار آنکھیں کیا کیا معجزے دیکھ رہی ہیں۔ مطلب؟ ودود نے غصے سے سیگم کو دیکھا۔ تمہاری ڈکشنری میں تو سوری کا لفظ ہی نہیں ہے، کجا کہ بنا غلطی کے سوری کرنا۔ وہ اپنی بات پر حق بجانب تھا۔ اس نے تو غلطی سے بھی کبھی ودود کو معذرت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم میری چھوڑو، خود پر نظر رکھو۔ تمہارے مارکے بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود وہاں سے چلا گیا اور سیگم کو انجانی سوچوں کے سپرد کر گیا۔ دل کا جوڑ بھاگ کر چہرے پر آن بسا۔ دل میں ایسی پکڑ دھکڑ چلی کہ وہ گھر سے باہر نکل آیا اور اس بات سے انجان کے دو آنکھیں اس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھیں۔ یونیورسٹی کے ڈھیر سارے نوٹس بتاتے تھے کہ اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سب نوٹس کی تصویریں کھینچ کر ایک فائل بنائی اور مشتبہ کو بھیج دی۔ وہ اسے بارہا منع کر چکا تھا کہ حنان اور اویس نوٹس بھیج دیتے ہیں لیکن عزت کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود اس کی مدد لیتے تھے اور وہ مشتبہ کی کیا مدد کرتے ہوں گے۔ سب کام ختم کرتے کرتے رات گہری ہو چکی تھی۔ امی چائے پئیں گی؟ اسے چائے کی شدید طلب ہوئی تو امی سے پوچھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے پکانے کے ساتھ ساتھ موبائل اسکرین سکرول کرنے لگی جب مشتبہ کا میسج جگمگایا۔ وہ جانتی تھی شکریہ کا میسج ہوگا اور حسب توقع ایسا ہی تھا۔ تم کتنی بار شکریہ کرو گے؟ جتنی بار تم موقع دو گی۔ اس کے جواب سے محظوظ ہوتے عزت نے مسکراتا ایموجی بھیجا۔ ہم رات تک گھر واپس جا رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اب یونیورسٹی بھی آنے لگو گے۔ عزت کو اس کی واپسی کا جان کر خوشی ہوئی تھی۔ ایک اور خبر بھی ہے۔ کیا؟ چائے پک چکی تھی۔ موبائل ایک طرف رکھ کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ ٹرے میں کپ اور موبائل رکھ کر کمرے میں آئی۔
امی کو کپ پکڑایا، اپنا کپ لے کر بستر میں گھس گئی اور ساتھ ہی موبائل پکڑ لیا۔ مشتبہ کا میسج پڑھتے ہی اس کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی، جس نے کمرے میں بیٹھے دوسرے وجود کو بھی متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ مشتبہ کا میسج ہے، وہ سب کل ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ عزت کو ابھی سے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ پتہ نہیں امی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس رشتے میں تمہاری مرضی شامل تھی، پھر اب اس ہچکچاہٹ اور بے چینی کا کیا سبب؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس رضامندی میں دل کی چاہ شامل ہے یا حازم بھائی سے فرار کی کوشش؟ کنزا کہتی ہے، میں حازم بھائی کی ضد میں مشتبہ کی جانب چل پڑی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے امی، میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے حازم کو ہی پسند کرتی آئی تھی، اور جب تمہارے لیے اس کی پسندیدگی کا علم ہوا تو مکمل پرسکون ہو گئی۔ یوں لگا تمہارے لیے فکر مند ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ کنزا تمہاری بہنوں جیسی دوست ہے، میمونہ تمہیں بیٹی سمجھتی ہے، تمہاری زندگی پھولوں کی سیج ہوگی۔ ایسے میں تم نے مشتبہ کا ذکر کیا تو تم پر بہت غصہ آیا، تمہاری بے وقوفی پر تم سے ناراض ہو گئی، لیکن بہت جلد مجھے حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ لازم نہیں بہت اچھے دکھنے والے واقعی اچھے ہوں۔ اب میرا دل مشتبہ کے حق میں مطمئن ہے۔ میں اس لڑکے سے ملی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ انہوں نے اسے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھیں، لیکن چند دن صبر کرنا بہتر تھا، سو ڈھکے چھپے لفظوں میں بہت کچھ باور کروا دیا۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن امی کا اطمینان تسلی بخش تھا۔ اسے رہ رہ کر حازم بھائی کا بکھرا حلیہ ستا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کی وحشت دل دہلائے دے رہی تھی۔ ان سے جتنی بھی ناراضگی سہی، لیکن ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کو مشکلات کے سپرد کرنا آسان نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے لیے کچھ اچھا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نئے سفر کے آغاز میں پرانے دوستوں کے دکھ رلا رہے تھے، خوشیوں کا باہیں کھول کر استقبال نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ پیٹھ پر اپنوں کا بوجھ رکھا تھا۔ لب مسکرانا چاہ رہے تھے، لیکن آنکھیں پرانے رفیق کے غم میں رو رہی تھیں۔ طیبہ حیدر حیران نگاہوں سے اذلان کو لاؤنج میں چکر لگاتے دیکھ رہی تھیں۔ کئی دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں سارے کسبل نکل گئے تھے۔ ان کا سارا تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ حیدر شاہ بھی ان سے ناراض تھے، اور ہزار بہا منتوں کے بعد بھی اذلان کو واپس لانے نہیں جا رہے تھے۔ وہ بارہا طیبہ کو باور کروا چکے تھے کہ ان سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ طیبہ کی کوئی بھی وضاحت کام نہیں آ رہی تھی۔ جب اذلان کی واپسی سے نا امید ہونے لگی تو وہ چلا آیا۔ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھیں، کیونکہ ان کی آمد کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ وہ زبیر احمد کا ذکر کر رہا تھا، پاکستان کا نام لے رہا تھا، اور جس رفتار سے بول رہا تھا، طیبہ کی رنگت اسی رفتار سے پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ حیدر شاہ کی آنکھوں میں نافہمی کے رنگ تھے۔ وہ دونوں حیران تھے کہ یہ سب اذلان کو کیسے معلوم ہوا۔ ان کے گھر میں پاکستان یا کسی بھی رشتے کا ذکر ممنوع تھا۔ اس کے بچپن سے لے کر اب تک اسی بات کو یقینی بناتے آئے تھے کہ ماضی کبھی بچوں پر عیاں نہ ہو، تو پھر یہ انہونی کیسے ہو گئی تھی؟ وہ دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے الزامات کی کیا وضاحت دیں۔ اس کے سوالوں کے جواب بہت مشکل تھے۔ وہ ان دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے تھا۔ یہ سب تمہیں فاطمہ نے بتایا ہے نا؟ حیدر ابراہیم کو فون کریں اور پوچھیں اس سے کہ بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ طیبہ کو چند لمحے سنبھلنے میں لگے، اور حواس بحال ہوتے ہی چیخنے لگی تھیں۔ مجھے وہاں سے کسی نے نہیں بتایا۔ تو پھر تمہیں خواب آیا یا الہام ہوا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ دیتیں اور اس انسان کا نام معلوم کر لیتیں جس نے یہ حرکت کی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں؟ اس کے خد و خال میں کرختگی جھلکنے لگی۔ وہ یوں انجان بن گیا جیسے کسی کو جانتا نہ ہو۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا زبیر احمد، کوئی رشتہ نہیں ہمارا وہاں۔ طیبہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھیں۔ طیبہ! حیدر کو بھائی کے لیے ایسا انداز اچھا نہیں لگا، اس لیے فوراً ٹوک دیا۔ نہیں حیدر، بالکل بھی نہیں، ہمارے لیے سب مر چکے ہیں۔ حیدر شاہ کی تنبیہ کے باوجود طیبہ کا انداز دھیما نہیں پڑا۔
وہ میرا بھائی ہے جس کے لیے تم ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ یہ اعتراف تھا ان سب باتوں کا جن کے جواب اذلان مانگ رہا تھا۔ وہ کتنے لمحے ان دونوں کو شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اپنے وجود پر اس انتہا کی بے اطمینانی نے شدید دکھ پہنچایا تھا۔ جس رفتار سے گھر میں داخل ہوا اسی رفتار سے واپس نکل گیا۔ وہ جانتا تھا اب کی بار اس کی منزل کہاں ہوگی، کسی ایسی جگہ کی تلاش جہاں کسی شناسا کا وجود نہ ہو۔ طیبہ کے وجود میں طوفان سر اٹھانے لگے، آندھی کی طرح اٹھیں اور گاڑی کی چابی اٹھاتے باہر کو لپکیں۔ حیدر شاہ کو جب تک سمجھ آئی تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ عجلت میں پیچھے بھاگے، جب روکنا مشکل لگا تو گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ اس عورت کے پاگل پن سے ڈرتے تھے۔ سالوں پہلے بھی ایسا ہی طوفان آیا جو سب بہا کر لے گیا، اور آج پھر زندگی اسی دوراہے پر آن رکی تھی۔ انہیں ابراہیم کے گھر پہنچنے میں 10 منٹ لگے تھے، اور وہ ان 10 منٹوں میں طیبہ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ابراہیم کے دروازہ کھولتے اسے دھکا دیتے اندر داخل ہو گئیں۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے حیدر شاہ کو دیکھا، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے انہیں اندر جانے اور اس طوفان کو روکنے کا کہا۔ آپا کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ اپنی یہ جھوٹی محبت اپنے پاس رکھو اور اس جادوگرنی کو بلاؤ جو میرا گھر تباہ کرنے پر تلی ہے۔ آپا، آپ فاطمہ کے متعلق اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ واہ ابراہیم، یہ اچھی طوطا چشمی دکھائی تم نے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہیں مشکلات سے بچانے کے لیے سائے کی طرح ساتھ رہی، ہر سرد گرم سے بچایا، تمہارے ہر گناہ پر پردہ ڈالا، مگر تم نے سب احسان بھلانے میں لمحہ نہیں لگایا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپا کہ وہ سب احسان تھے، وگرنہ میں یاد رکھتا۔ میں تو آپ کی محبت سمجھتا رہا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے ابراہیم؟ اس قدر شور و غل تھا کہ لامیا کے کمرے میں بھی آواز آ رہی تھی۔ سب خیریت کی دعا مانگتی فوراً نیچے آئیں، اور ہال میں کھڑے وجود کو دیکھ کر خیریت کا گمان بھی نہیں رہا۔ اس سے کیا پوچھتی ہو، مجھ سے پوچھو۔ طیبہ ابراہیم اور فاطمہ کے درمیان آئی تھیں۔ اچھا آپ بتا دیں کیا ہوا ہے؟ تم دونوں بہنوں نے میری زندگی عذاب بنانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ کیا چاہتی ہو تم لوگ؟ ایک شوہر کے پیچھے ہے اور دوسرے میرے بیٹے کے۔ طیبہ کے منہ سے الفاظ نہیں زہر نکلا تھا۔ آپ نے جو کہنا ہے مجھے کہیں، میری بہن کو درمیان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاطمہ کے لہجے میں سختی امڈی تھی۔ طیبہ خاموش ہو جاؤ، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی ادا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر بھپرے طوفان پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم کچھ دیر پہلے اذلان گھر آیا تھا، زبیر احمد اور پاکستان کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں ہم چاروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا تو یقیناً یہیں سے اسے سب معلوم ہوا ہوگا۔ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا، فاطمہ نے فوراً انکار کیا۔ جھوٹی مکار! طیبہ خطرناک ارادوں سے فاطمہ کی جانب بڑھیں، لیکن بروقت حیدر شاہ درمیان میں آئے تھے۔ فاطمہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے اذلان کو کچھ نہیں بتایا، تو پھر اسے کیسے علم ہوا؟ حیدر شاہ مکمل عاجز آ چکے تھے، اوپر سے طیبہ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابراہیم کا دل چاہا ساری بات اپنے سر لے لیں، لیکن اذلان اب چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ فاطمہ کو لامیا کی پاکستان موجودگی کا کسی اور سے معلوم ہوگا، وہ سہ نہیں پائے گی۔ لامیا اپنے مقصد میں بہت قریب پہنچ چکی تھی، اسی لیے اب وہ حقیقت بتانے کا رسک لے سکتے تھے۔ بتاؤ ابراہیم، اب چپ کیوں ہو؟ آپا اونچی آواز میں بولیں تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے نکل آئے۔ ابراہیم نے موبائل نکالا اور لامیا کی بھیجی ہوئی تصویریں کھول کر ان کے سامنے کر دیں۔ ہال میں موجود تینوں نفوس ساکت ہو گئے۔ حیدر شاہ اور طیبہ نے تو بس رقیہ زبیر احمد کو پہچانا تھا، اور پہچانتے بھی کیوں نہ، اپنے مفاد کے لیے پہلا مورا اسی کو بنایا تھا، جبکہ فاطمہ تصویر میں نظر آنے والے 2 چہرے پہچان گئی تھیں۔ بجیا بھابی! لبوں سے سرسراتے ہوئے الفاظ ادا ہوئے۔ وہ سر تھامتے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئیں۔ انہیں جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ یہ تصویر ابراہیم تک کیسے آئی ہوگی۔ پولیس اسٹیشن میں مختار احمد اور اسلم خان درانی کی ملاقات جاری تھی۔ مختار احمد نے مخالف سمت میں چلنے والی ہوا سے نویل درانی تک ساری داستان سنا دی تھی۔ گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔
اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی حل ہے تمہارے پاس درانی؟ مختار احمد کو مقابل کی نگاہوں میں شیطانی چمک دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ چکا ہے۔ میں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ راستے سے پتھر ہٹانے کا وقت آ گیا ہے مختار۔ اسلم خان درانی کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔